میرا سلام پہنچے. سلام. اور میں سب سے بڑھ کر اور سب سے پہلے خداوند یسوع کا شکر کرتا ہوں کہ جب میں ہالینڈ میں ہی تھا تو خداوند کے روح نے مجھ سے کہا کہ میں سسٹر کے گھر جا کر جو ہے وہ عبادت کروں. اور میں نے بہت عرصے پہلے ان سے یہ بات شیئر کی تھی. اور میں نے جب میرا پاکستان کا آنا ہو گیا تھا, یعنی کہ کنفرم ہو گیا تھا کہ میں نے آنا ہے, تو میں نے سسٹر کو سب سے پہلے شیئر کیا. اور سسٹر نے کہا کہ یو آر موسٹ ویلکم. میری اپنی کوئی تعریف نہیں, خود سے میں کوئی زیادہ ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہوں گا, لیکن صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ کس طرح خداوند نے میری زندگی کو بدلا. میں پاکستان بائبل سوسائٹی میں 2011 میں نے 5 سال کام کیا پاکستان بائبل سوسائٹی میں ایز اکاؤنٹنٹ. اور گو کہ میں کلام مقدس کے ارد گرد بیٹھا کرتا تھا, لیکن میرا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا کلام میں. میں ایک نامنل کرسچن تھا جو نام کے مسیحی ہوتے ہیں اور جو اپنی زندگی اس دنیا میں بھی گزار رہے ہوتے ہیں, اور سال بہ سال جو ہے وہ چرچز یا ایسٹر پہ چلے جانا یا یہ سب کچھ. کہ اچانک 2001 کی بات ہے کہ میرے ساتھ ایسا ہوا کہ مجھے ایک بہت ہی اسٹرانگ کنوکشن ہوئی کہ مجھے آج باہر جانا ہے. اٹ واز 15 جنوری 2001. اور یہ اسٹرانگ کنوکشن اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ مجھے آج باہر جانا ہے. اور ہر جو ہے لنچ میں اپنے ساتھ, ہر روز اپنا لنچ اپنے ساتھ لایا کرتا تھا, اور اس دن بھی لایا تھا. لیکن میرے دوست نے مجھے کال کیا, پھر میں نے اس سے بات کی, میں نے کہا آج ہم باہر جاتے ہیں کھانے. آپ یقین کریں میں باہر کھانے کے لیے گیا, ہم نے پیزا کھایا, اور when I was returning back میرے ایک دوست کا, میرے بیسٹ فرینڈ اسٹیو کا فون آیا, اور اس نے مجھے کہا, جب میں نے ہیلو کیا اسے, تو اس نے مجھے کہا کہ میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ میں تیری آواز سن رہا ہوں, کیا تجھے پتا ہے کہ کیا ہوا ہے اور تو ہے کہاں. تو میں نے اسے کہا کہ میں بس ہم پیزا کھا کر جو ہے واپس اپنے آفس کو جا رہا ہوں میں. تو اس نے مجھے کہا کہ خبردار اپنے آفس نہ جانا, کیونکہ بائبل سوسائٹی پہ ایک بگ بام بلاسٹ ہوا. سو ایکچولی it was planned to kill each and every one of us, and it was a 15 kilo time bomb outside our office to kill each and every one of us. And this news is still on Google. اگر آپ کبھی دیکھنا چاہیں تو ضرور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. 2001. اور جب پولیس اتھارٹیز وہاں پر آئی اور انہوں نے دیکھا, کیونکہ انہوں نے پہلے تو گرینیڈس پھینکے تھے, اور ہمارا پورا بائبل سوسائٹی آپ کو پتا ہوگا کہ کانچ کا بنا تھا, اب اس کے جو ہے وہ بلڈنگس اس کے گرد و گرد بنا دی گئی ہیں. تو انہوں نے پہلے گرینیڈ پھینکے تھے, اور گرینیڈ جب اندر آئے کانچ بریک کر کے تو وہ پھٹے ہیں. اور جس جگہ میں بیٹھتا تھا, پولیس اتھارٹیز دے سیڈ دیٹ اگر یہ شخص یہاں ہوتا, مجھے اس دن ایڈریس کیا گیا سیکنڈ ڈے جب تمام آفیشیل اتھارٹیز وہاں پہ تھی, تو تم یہاں پہ نہ رہتے, تم یہاں پہ بچے نہیں ہوتے. اور اس وقت سے میرا جو ہے وہ نئی زندگی کا ایک سینکٹیفیکیشن کا پروسیس جو ہے وہ شروع ہو گیا. خدا نے مجھے بتایا, خدا نے مجھے سمجھایا کہ جیسن یہ زندگی جو آج تجھے دوبارہ ملی ہے یہ تیری نہیں ہے. I was scared to death. I was not even ready to go back to my work because میں بہت زیادہ گھبراہٹ میں اور بہت زیادہ پریشان تھا, کیونکہ آپ جانتے ہیں کچھ لوگ فالو بھی کرتے ہیں. اور مگر میری ماں نے اور میری مدر نے ہمیشہ مجھے حوصلہ اور تسلی دی, اور اس نے کہا کہ جس خدا نے تجھے آج بچایا ہے وہ آگے بھی بچانے کی قدرت ہے. آمین ہاللویا. ہم خدا کی وفاداری, اس کی محبت, اس کے پیار, اس کے فضل کا شکر کرتے ہیں, جو نہ صرف مجھ پر ہے بلکہ ہر اس شخص پر ہے جو اس دنیا میں ہے. آمین. لیکن بات صرف یہ ہے کہ وہ اس اسپیشل گریس کو آج تک سمجھ نہیں پائے جو ہمیں خداوند یسوع مسیح میں ملتی ہے. میں کلام شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آج اس وقت سے جو سینکٹیفیکیشن کا پروسیس ہوا, یہ سب کچھ چلتا رہا. آج میں ہالینڈ میں, مجھے 10 سال ہو گئے ہیں. میرا منہ پاکستان میں بند تھا, یعنی کہ جب میں کوشش کرتا تھا ایون دعا کرنے کی, مجھ سے ہوتی نہیں تھی. اور جب مجھے دعا کے لیے بلایا جاتا تھا تو میں بھاگ جایا کرتا تھا اپنے چرچز سے. اور وہ بڑا مذاق اڑایا کرتے تھے. میری یوتھ میں ان سب کو میں لکھ کے دیتا تھا کہ آپ نے اس طرح بولنا ہے, اس طرح بولنا ہے, لیکن میں کبھی بھی خود سامنے نہیں آیا. اور جب میں ایک دفعہ ہالینڈ پہنچا تو خدا نے اس وقت میرا منہ کھولا, اور میں نے بہت دعا کی اس بارے میں کہ خداوند میرے منہ کو کھول. اور اس وقت سے جب 10 سال بیت چکے ہیں, تب سے لے کر آج تک میں فیس بک پہ اپنی یوتھ کے ساتھ, ہمارا ایک گروپ ہے ہندی اردو گروپ, جس میں انڈین اور پاکستانی لوگ شامل ہوتے ہیں, اور پھر مہینے میں ہم 2 دفعہ عبادت کرتے ہیں, اور میں ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کی بائبل اسٹڈی کرتا ہوں. پلس آن دا سائڈ میں ایک منسٹری کے ساتھ جو ہے وہ کام کر رہا ہوں, جس کا نام ہے لیڈرشپ منسٹریز ورلڈ وائڈ.
یہ ایک ایسی منسٹری ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ایک ان کا بائبل ایپ ہے، اور یہ بائبل ایپ جو ہے وہ اگر آپ ایک بائبل اسٹوڈنٹ ہیں، ایک پاسٹر ہیں، یا آپ آلریڈی منسٹری میں ہیں، یا لے مین ہیں، یا اسٹوڈنٹ ہیں، یا کچھ بھی ہیں، اگر آپ کلام کو اور زیادہ گہرے میں جاننا چاہتے ہیں تو یہ ایپ جو ہے اس کی ایئرلی سبسکرپشن $155 ہے. تو میں نے جب یہ بائبل ایپ دیکھی اور میں نے اسے انسٹال کیا تو 2 ویکس تک کا یہ میرے پاس فری پلان تھا. انہوں نے کہا تھا کہ آپ 2 ویکس یوز کر سکتے ہو. 2 ویکس کے بعد جب مجھے اچھی لگی تو میں نے انہیں ایک خط لکھا. میں نے انہیں کہا کہ اٹ از آؤٹ آف ریچ آف اے کامن مین. تو انہوں نے مجھے پھر رپلائی کیا کہ وی ٹوٹلی ایگری ود یو دیٹ اٹ از ٹو ایکسپینسو، لیکن ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم یہ ایپ آپ کو پرووائڈ کر سکتے ہیں، اور نہ صرف آپ کو بلکہ ان لوگوں کو بھی جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں لائک پاکستان، انڈیا یا اور بھی ڈفرینٹ نیشنز میں جو افورڈ نہیں کر سکتے وہ آپ کے ساتھ جوائن ہو سکیں. سو یہ بتانے کا مقصد یہ کہ اگر آپ میں سے کوئی بھی یا کل کو کوئی بھی آن لائن سنے گا تو ضرور آپ مجھ سے کانٹیکٹ کیجیے گا تاکہ ہم کلام کو اور زیادہ گہرے میں سیکھ اور سمجھ سکیں. استاد ہمارا صرف خدا کا پاک روح ہے، لیکن یہ سارے ریسورسز ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں تاکہ ہم اسے پڑھیں اور زیادہ برکت پائیں. تو آج کا کلام جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا، اگر آپ اسے ایک ٹاپک دینا چاہیں یا ایک سبجیکٹ دینا چاہیں تو ہے The indwelling and outflowing of the Holy Spirit. یوحنا کی انجیل اس کا 7 باب اور اس کی 38 سے 39 ورس کو ہی پڑھ لیا گا پلیز بھائی بہن. یوحنا کی انجیل اس کا 7 باب اور اس کی 38 سے 39 آیت. خداوند کی کلام میں یہ مرفوم ہے کہ جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر سے جیسا کہ کتاب مقدس میں آیا ہے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی. اس نے یہ بات روح کی بابت کہی جیسے وہ پانی کو تھے جو اس پر ایمان لائے، کیونکہ روح اب تک نازل نہ ہوا تھا، اس لیے کہ یسوع ابھی اپنے جلال کو نہ پہنچا تھا. پس بھیڑ میں بعض نے یہ باتیں سن کر کہا بے شک یہ وہی نبی ہے. کلام شیئر کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی دعا کرنا چاہوں گا. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise God. Hallelujah. 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 Praise you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Father. Speak to each one of us. کہ تو وہ خدا ہے جو ہمیشہ اپنے چہرے کو ہم پر جلوہ کر فرماتا ہے، کہ تو وہ خدا ہے جس کی وفاداری پشت رہتی ہے. تیرا شکر، تیرے نام کی تعریف کرتا ہوں خدا. خداوند میرے ہوٹوں کا استعمال ہے خدا. اگر یہ لوگ کسی انسان کو سننے آئے ہیں تو وہ یہ مایوس لوٹیں گے، لیکن خداوند تیرا روح جو کہ اچھا استاد ہے میری ہدایت کرے. تیرا روح جو اچھا استاد ہے میرے لبوں کی استعمال لیتا ہے تاکہ جو کچھ کہا جائے وہ بند اور کودے میں سما جائے. سب کچھ میں تیرے پیارے بیٹے یسوع کے نام سے مانگتا اور پا لیتا ہوں. آمین. سو عزیزوں، اگر آپ اس میسج کو ایک سبجیکٹ دینا چاہیں تو اس کا ہے سبجیکٹ ہے The indwelling and outflowing of the Holy Spirit. جو بھائی نے ورسز پڑھی، اب میں آگے اس کے حوالے سے آپ کو کچھ بتانا چاہوں گا کہ یہ کیا ہی ضروری بات ہے کہ خدا کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں، اس کی ورشپ کریں. کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جینیسس سے ہی 2 بھائیوں میں اختلاف پیدا ہوا، ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح قائن نے اپنی ورشپ اپنے نذرانے خدا کے سامنے لے کر آیا، اور کس طرح جو ہے ایبل اپنی ورشپ اور نذرانے خدا ان کے سامنے لایا. لیکن ان کی نذرانے مختلف تھے کیونکہ ان کا مائنڈ سیٹ خدا کے لیے جو ہے وہ کریکٹ نہیں تھا. جو ہے کاہن یہ سمجھتا تھا کہ شاید وہ اپنی سوچ سے، اپنی محنت سے خدا کے حضور جو ہے وہ نذرانے لائے گا اور وہ قبول کر لیے جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا. عزیزوں، یہی ایرر یا یہی غلط فہمی ان غیر اقواموں میں تھی جنہیں ہم ہیٹن نیشن کہتے ہیں، جنہیں ہم جینٹائلز کہتے ہیں، جن میں ہم خود بھی شامل ہیں. وہ نان جوز لوگ جو کہ غیر اقوام سے تھے، وہ بھی خدا کے احکاموں کو صحیح طرح پر سمجھ نہیں پائے، لہٰذا وہ بت پرستیوں میں پڑ گئے. لہٰذا وہ بہت سارے امیجز میں اور بہت سارے آئیڈل ورشپ میں پڑ گئے، اور آخر کار وہ خدا سے دور ہوتے گئے اور
انہوں نے اپنی ایڈوریشن یا اپنی عبادات جو ہے وہ ان آئیڈلس کی ورشپ اور ان میں مصروفیت میں رکھی، اور انہوں نے افیکٹ بنی اسرائیل کو بھی کیا۔ اب بات یہ ہے کہ ٹھیک اسی طرح جس طرح اس وقت جب قائن اور ہابیل اس دھرتی پر تھے، خدا کو سمجھنے کا کنسیپٹ ان کے مائنڈ سیٹ میں، ان بھائیوں میں سے ایک کے بھائی کے مائنڈ سیٹ میں کمپلیٹلی کلیئر نہیں تھا۔ ٹھیک اسی طرح آج کی دنیا میں بھی مجھے یہ دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ خدا جو تثلیث کا خدا ہے، باپ، بیٹا اور روح القدس کا خدا، اس کو سمجھنا یا اس کو اب تک کوئی کمپلیٹلی طور پر سمجھ نہیں پایا۔ اب آپ کہیں گے کیسے؟ تو آئیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ سیکھتے ہیں۔ عزیزو، تثلیث کا خدا باپ، بیٹا اور روح القدس کا خدا ہے۔ ون گاڈ مینیفیسٹ ان 3 persons۔ آپ ایگری کرتے ہیں اس بات سے؟ یا ہیلیلویا۔ اگر میں خدا باپ کی Actually, we are very strictly on oneness. We do believe Father, Son, Holy Ghost, but believe that Jesus is the Father and the Son and the Holy Ghost. That is right. But not 3 different persons. Okay. Completely. So if I worship the Father and Son, but if I forget and neglect the Holy Spirit, so then I'm missing something. ایسا ہوتا ہے بعض اوقات، اور بعض دفعہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہم خدا باپ کی بات کرتے ہیں، خدا بیٹے کی بات کرتے ہیں، لیکن ہم پاک روح کی بات کرنے پر جھجکتے ہیں۔ ہم اس مددگار کی بات کرنے پر جھجکتے ہیں جس کو خدا یسوع مسیح نے ہماری خاطر بھیجا۔ آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں؟ کیونکہ خدا یسوع مسیح نے خود کہا کہ میں ایک مددگار تمہارے لیے بھیجتا ہوں تاکہ وہ تمہاری مدد کرے۔ Amen. لیکن اس مددگار کو ہم جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے اور اسے سمجھتے بھی نہیں۔ میں خود ایک کیا کہتے ہیں پروٹیسٹنٹ کلیسیا سے نکلا ہوں، اور مجھے معلوم ہے اچھی طرح کہ وہ ہولی اسپرٹ پر اتنا فوکس نہیں کرتے، کیونکہ they actually believe in the covenant theology، جس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن وہ اس ہولی اسپرٹ کو، پاک روح کو جو ہے بہت زیادہ نگلیکٹ کرتے ہیں۔ لیکن خداوند سے دعا ہے کہ، اور خدا میں نے کافی چیزیں دیکھی ہیں کہ کافی باتیں بہتر ہوتی جا رہی ہیں۔ عزیزو، اگر ہم خدا پاک روح کو لائق طور پر نہیں سمجھ پاتے تو میرے نظریے کے مطابق یہ ٹھیک اس طرح سے ہے کہ شاید ایک شخص زخمی ہے، اس کو بہت گہرا زخم ہے، ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، اور اس کے پاس بینڈیج بھی ہے، اس کے پاس آئنٹمنٹ بھی ہے، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو زخمی آدمی ہے یہ خود سے اس بینڈیج اور آئنٹمنٹ سے ہیل ہو جائے گا؟ نہیں۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح یہ آدمی یہ بینڈیج اور یہ آئنٹمنٹ سے ہیل نہیں ہو سکتا، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک کوئی فزیشین آ کر اس کے باؤنڈز پر بینڈیج اور آئنٹمنٹ نہ لگائے تب تک یہ شخص ہیل نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک اسی طرح خدا کا پاک روح اگر آپ کی زندگیوں میں نہ ہو، اگر ہماری زندگیوں میں نہ ہو، تو ہم اس زخمی آدمی کی طرح ہیں جس کا زخم کبھی شاید بھر نہیں پایا۔ اب میری آپ سے میں آپ کی توجہ جو ایک طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ ہم سب مسیحی ہوتے ہوئے ہم سب نے اس جو بھائی نے ورس پڑھی ابھی کہ زندگی کے پانی کی جو بات کی گئی ہے یسوع مسیح میں، ہم سب نے یسوع مسیح کو چکھا ہے۔ ہم سب یہاں پہ بلیورز ہیں، خداوند میں بورن اگین بلیورز ہیں، یہ میرا ایمان ہے۔ ہم سب نے اس پانی کو پیا ہے اور ہماری پیاسیں بجھ گئی ہیں۔ لیکن سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا صرف پیاس بجھانے کا ہی کام تھا یا اس سے بڑھ کر کچھ اور؟ عزیزو، کیا صرف یسوع مسیح اس لیے آیا کہ ہماری پیاس بجھ جائے یا کچھ اور؟ یا چرچ کو کسی اور لیول پر جانے کی ضرورت ہے؟ یسوع مسیح، آپ کو واقعہ یاد ہوگا فیسٹ آف ٹیبرنیکل جسے ہم اردو میں کہتے ہیں خیمے کی عید۔ اب خیمے کی عید پہ ایک عجیب سا واقعہ ہے، کلام مقدس میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح، اچھا میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دینا چاہوں گا۔ خیمے کی عید جو فیسٹ آف ٹیبرنیکل ہے، وہاں پر لوگ کیا کرتے تھے یہودی کہ وہ خداوند کے حضور حمد و ثنا کے گیت گاتے تھے، اور ہیکل میں جو ہے وہ بڑی بڑی ان کی پالکیاں ہوتی تھی، وہ بھر کر جو ہے وہ آلٹر پہ لاتے تھے اور
پانی بہایا کرتے تھے, اور یہاں پر وہ زبور 118 اور اس کی 25 آیت گایا کرتے تھے, اور انگلش میں ہے کہ سیف ناؤ آئی بیسیچ دی او لارڈ سینٹ ناؤ پراسپیرٹی, یعنی کہ ہمیں جو ہے وہ پراسپیرٹی اردو میں کیا ورڈ ہے اس کا, سوری میں ترقی اور ہمیں ترقی یا ہمیں برکت, ہمیں اور بڑھا, سرفرازی تھینک یو, سرفرازی دے. تو وہ سچویشن یہ ہے کہ بہت سارے لوگ عید خیمے کی عید کے دوران یہ سب کچھ کر رہے ہیں, اور بالٹیاں لا کر وہ آلٹر پر جو ہے وہ پانی برسا رہے ہیں, اور ایکچولی یہ ایک ڈرمیٹک وے تھا ان کا, ایک ڈرمیٹک طور پر ایک طریقہ کار تھا خدا کا یہ کہنے کا ان کو کہ خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں مینا برشا, ہمیں بارش دی, اور ہم تیرا شکر کرتے ہیں اس فروٹفل سیزن کے لیے, اور لیکن ہم آگے پرے کرتے ہیں کہ تو اور بھی ہمیں فروٹفل اور بھی ہمیں جو ہے پراسپیرس کر آگے بڑھا. یہاں پر یسوع مسیح نے ان سے ایک بات کہی, اور وہ یہ کہ if any man thirst let him come unto me and drink. He that believes on me, as the scripture said, out of his belly shall flow rivers of living water. اس کے اندر سے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی. اور آج میرا فوکس اسی بات پر ہے عزیزوں کہ پانی کی ندیاں جاری. انگلش میں جو ورڈ یوز ہوا ہے بیلی, انگلش میں اب آپ حیران اس بات پہ ہوں گے کہ کیوں نہیں منہ سے ندیاں جاری ہوں گی, کیوں ہماری بیلی سے ہی جو ہے وہ لکھا ہے, ذکر ہے, کیونکہ بیلی سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر سے ڈیپ ان سائڈ یو shall flow the rivers of living water. So لیکن آج کی صورتحال یہ کہ ہم سب ہماری پیاسیں بجھ چکی ہیں, مگر ایک چیز کی کمی ہے عزیزوں, وہ یہ کہ we lose our health, our energy and our enthusiasm. ہمارا جوش, ہمارا جذبہ, ہماری ہیلتھ ہم میں سے مسنگ ہے. اور یہ مسنگ پیس کیوں ہے؟ Because abundant life is not there. So what is actually abundant life? ہمیشہ جو کثرت کی زندگی ایکچولی کیا ہے؟ ایک رات نیکودیمس خداوند یسوع مسیح کے پاس آیا بہت سارے سوال لے کر, یہ میرا بہت سارے کوسچنز. رات کے پہر, مجھے سب سے اچھی بات نیکودیمس کی یسوع مسیح کی یہ لگتی ہے کہ رات کے پہر وہ آ رہا ہے یسوع کے پاس, اور یسوع سے یہ نہیں کہہ رہا کہ ابھی تو چلے جا, کل صبح آنا, میں ابھی سو رہا ہوں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو خدا کا خادم ہے اور جو یسوع مسیح کو ریپرزینٹ کرتا ہے, اس کے پاس ہمیشہ آپ کے لیے ٹائم ہونا چاہیے. ہیلیلویا, ہیلیلویا. رات کے پہر نیکودیمس خداوند یسوع مسیح کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ بہت سارے کوسچن کر رہا ہے, لیکن یسوع مسیح اگر آپ غور کریں تو اس کے ان کوسچنوں کا جواب نہیں دے رہا. یسوع مسیح اسے کہتا ہے کہ جب تک until and unless, جب تک تو نئے سرے سے پیدا نہ ہو جائے خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگا. یوحنا 3 باب اس کی 3 سے 5 آئے. یسوع مسیح اسے یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ جب تک تو پاک روح کا بپتسمہ نہ لے تب تک تو جو ہے بادشاہی میں داخل نہیں ہوگا. مگر ابھی دوبارہ میں آپ کی توجہ لگانا چاہوں گا اس ورس کی طرف جو کہ یوحنا 7 باب ورس کی 39 ورس میں جو بھائی نے پڑھی, جہاں پہ لکھا ہے کہ اگر دوبارہ ایک دفعہ پھر یہ ورس پڑھ لے کوئی میرے ساتھ, یوحنا 7 باب ورس کی 39 ورس. خداوند کے کلام میں یہ مرقوم ہے کہ اس سے یہ بات روح کی بابت کہی جیسے وہ پانی کو تھے جو اس پر ایمان لائے, کیونکہ روح اب تک نازل نہ ہوا تھا, اسی لیے کہ یسوع ابھی اپنے جلال کو نہ پہنچا تھا. اب یہاں پر ایک ورڈس یہاں پر جو ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ خدا کے پاک روح کی بات کی جا رہی ہے کہ جو اب تک دیا نہیں گیا. اس کی ریزن یہ ہے کہ یسوع مسیح اب تک جیسس از ناٹ یٹ گلوریفائڈ, رائٹ. لیکن اب آپ سوال یہ کریں گے کہ but the Holy Spirit is eternal, right? Holy Spirit is self-existent. لیکن ان نبیوں کا کیا جو قرآن عہد نامے میں خدا کے پاک روح سے بھرے جاتے تھے؟ آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا ہے نہیں آیا؟ میرے تو ذہن میں یہ سوال آیا کہ جب ہولی اسپرٹ کی ہم بات کرتے ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں, سو وہاں پر ایسا کیا تھا کہ ہولی اسپرٹ جو ہے پروفٹس کے
اوپر آتا تھا اور پھر وہ پروفیسیز کرتے تھے, نبوتیں کرتے تھے, اور سارے کام جو خداوند کا روح انہیں گائیڈ کرتا تھا وہ کیا کرتے تھے. لیکن نیو ٹیسٹمنٹ میں ایسا کیا ڈفرینس ہے؟ اور اس ورس کو فوکس کرتے ہوئے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پرانے عہد نامے میں جب خدا کا پاک روح آتا تھا وہ لوگوں کے اوپر ٹھہرتا تھا, وہ لوگوں کے اندر نہیں آتا تھا. اور وہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ جس طرح سے بات کی نا, ایک بائبل ورس ہے جیسس کرائسٹ کیم اینڈ ٹیبرنیکل امنگ اس. سو ٹیبرنیکل یعنی کہ اس خیمے کے اندر اپنا خیمہ بنانا. اس وقت تک جو ہے وہ یہ ہولی اسپرٹ جو ہے وہ نیو ٹیسٹمنٹ میں نہیں آیا تھا اس طرح سے جس طرح سے یسوع مسیح کے اٹھائے جانے کے اور گلوریفائڈ ہونے کے بعد جو ہے وہ کام کیا. اب آپ کا سوال یہ ہوگا, ہونا بھی چاہیے, میرا تھا, کہ پھر اگر تو ہولی اسپرٹ نہیں تھا شاگردوں کے اندر, تو جب خداوند یسوع مسیح نے انہیں ایک گریٹ کمیشن دیا کہ جاؤ باپ بیٹی اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو, جو بیمار ہیں انہیں چنگا کرو, اور جو ہے وہ یہ سب کمیشن دیا تھا, اس وقت کیا عزیزو, اس وقت ہولی اسپرٹ ان کے ساتھ ضرور تھا, but at the same time the Holy Spirit was not dwelling among them. اس کی اب ایک اور بات میں بتانا چاہوں گا کہ آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا کہ یسوع مسیح کے پاس شاگرد آئے اور انہوں نے کہا کہ بدبوئیں بھی ہمارے کنٹرول میں تابع ہیں, رائٹ, لیکن یہ سب کچھ اور ہولی اسپرٹ کی انڈویلنگ اس وقت تک نہیں تھی جب تک ڈے آف پینٹیکوسٹ نہیں آیا. ہاللیلویا, ہاللیلویا. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں پھر کہ, اور یہ ایک اور بات میں اسی حوالے سے آپ کو بتانا چاہوں گا. آپ کو یاد ہوگا کہ یسوع مسیح سے کہا تھا, یسوع مسیح نے کہا تھا کہ آخری وقتوں میں ایسا ہوگا کہ لوگ کہیں گے کہ میں نے تیرے نام سے یہ کیا ہے, خداوند میں نے تیرے نام سے یہ کیا ہے, لیکن خداوند یسوع مسیح سے کہہ دے گا کہ میں تمہیں نہیں جانتا, کیونکہ what important is the indwelling of the Holy Spirit. اور جو معجزے اور وہ جو کچھ ہو رہا تھا نیو ٹیسٹمنٹ میں ارلی چرچ میں, وہ سب کچھ اس لیے ہو رہا تھا کیونکہ کوئی نہ کوئی شخص یسوع مسیح کے نام پر ایمان رکھ رہا تھا. So the healing, whatever was happening, the wonders, the signs was happening because of the name of Jesus Christ and the faith of Jesus Christ. So عزیزوں, abundant life is a life of fullness and freedom. یہ وہ زندگی ہے جو ہمیں کثرت کی زندگی خداوند یسوع مسیح نے بخشی ہے, اور یہ زندگی حاصل کرنے کے لیے آپ اور میں اپنی محنت سے یا اپنے ایفرٹ سے کچھ نہیں کر سکتے. اور جو میں یہ بتاتا چلوں کہ آن لائن میں رہتے ہوئے مجھے 10 سال ہوئے. 5 سال میں نے ایک ریسٹورینٹ میں کام شروع کیا, اور ٹو مائی وائلڈسٹ ڈریم میں نے کبھی بھی اپنے ایسے خوابوں میں بھی نہیں سوچا کہ میں کسی ریسٹورینٹ میں چکن بناؤں گا. I started working as a cook. اور 2 سال کے بعد میرے مینیجر نے ایک دن مجھے بلایا اور اس نے مجھے کہا کہ I want to give you one responsibility. اور میں نے کہا ٹھیک ہے, کیا رسپانسبلٹی ہے؟ تو اس نے کہا کہ I want to give you a big responsibility. Are you ready? I said I am ready. And that day he said to me that I give you an option to become manager and to take control of this whole restaurant. تو آگے نام چلا ملے اپنی کوئی قابلیت ہے. تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ تاکہ آپ کا بھی ایمان بڑھے, میں نے اس وقت کے بعد not only I was a manager بلکہ میں کرو ٹرینر تھا. میں تقریباً 16-17 لوگوں کو اپنے ریسٹورینٹ میں ٹرین کیا کرتا تھا ان کے اسٹینڈرڈس کے مطابق. ہوا یہ کہ جاب میں نے چینج کی کیونکہ ریسٹورینٹ بیچ دیا گیا تھا, میں ہوٹل انڈسٹری گیا. ہوٹل یہ ایک واقعہ بہت انٹرسٹنگ ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب میری ہوٹل انڈسٹری میں میرے 4 سال بیت گئے تو میں تھک گیا کیونکہ کبھی شفٹنگس ڈے کبھی نائٹ شفٹس ہوتی تھی. میں نے خدا کو کہا خدایا یہ میرے لیے نہیں ہے, اب میں تھک چکا ہوں کیونکہ میں ایک فیملی والا شخص ہوں, میرے 2 بیٹیاں ہیں, میں چاہتا ہوں کہ ویکینڈ مجھے فری ملے. تو خداوند نے ایک عجیب کام کیا, میں نے اپلائی کیا تھا بہت ساری جگہوں پر, اچانک ایک جگہ سے کال آئی, میرا انٹرویو ہوا, میں نے تقریباً 2 انٹرویو دے چکا تھا اور میں نے خداوند کے سامنے یہ دعا رکھی کہ خداوند اگر تیری مرضی ہے تو یہ میرے لیے ہو جائے. ہوا یہ کہ ایک دن ہم چرچ گئے ہوئے تھے اور ہم ورشپ میں تھے اور بہت زیادہ خدا کی پریزنس وہاں موجود تھی اور میں خود فیل کر رہا تھا کہ اچانک میری بند آنکھوں کے سامنے میری مائی آئیز آر کلوزڈ کمپلیٹلی, کسی نے اپنی انگلی سے ایسے ورڈ لکھنا شروع کیا اور
اور میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ورڈ کنفرمڈ, انگلش کا ورڈ کنفرمڈ. اور میں نے خدا سے پوچھا خدا ہے یہ کیا ہے. میں نے فوراً اپنی آنکھیں کھولی تو خدا نے 1 منٹ کے اندر مجھے بتایا کہ یور جاب از کنفرمڈ. Amen, hallelujah. اور تقریباً 2 دن کے بعد مجھے کال آئی اور انہوں نے کہا کہ یور جاب از کنفرمڈ. Amen, hallelujah. پریز دی لارڈ. Thank you. میرا اس میسج کو آپ تک پہنچانے کا مقصد اور صرف میں خدا سے پوچھ رہا تھا کہ خدا مجھے کیا پاکستان کے یہ میسج دینا ہے. خدا نے مجھے یہ میسج دیا تھا اور صرف بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ وی کین ناٹ آپریٹ, وی کین ناٹ کیری دس مشن وداؤٹ دا ہیلپ آف دا ہولی اسپرٹ. ہم Amen. کچھ بھی نہیں کر سکتے. Yes. میں اپنی بیٹی کو بھی قائل نہیں کر سکتا جب تک میرے پاس کچھ نہیں ہے. اگر میں اندر سے خالی ہوں تو کسی کو میں کیا کچھ دے سکوں گا. آگے ایک اور واقعہ بتاؤں گا میں آپ کو, پھر میں ختم کروں گا کہ کلام میں لکھا ہے ورڈ آف وسڈم, ورڈ آف نالج. آئی کمپلیٹلی بلیو کہ خدا کے جو پاک روح کے فروٹس اینڈ گفٹس آف دا ہولی اسپرٹس آر ویری مچ ان آپریشن ناؤ, بیکاز ہم آخری وقتوں میں زندگی گزار رہے ہیں. Amen. اور خداوند نے مجھے کافی دفعہ ڈریمز بھی دیے ہیں. خداوند نے کافی دفعہ بہت عجیب سے چیزیں ہوئی ہیں, لیکن ان میں سے ایک بہت ہی ریسنٹ جو ہے وہ یہ تھی کہ میں جس جاب پہ لگا ہوں یہ ایک بہت بڑی کمپنی ہے امریکہ کی, ایکسپیڈائٹرز کے نام سے. تو مجھے بہت اسٹرگل ہوئی اس کمپنی میں کام کرنے کے لیے, کیونکہ میں لاجسٹکس میں نے کبھی بھی کام نہیں کیا. لاجسٹکس از اے ویری ڈیفیکلٹ انڈسٹری. 6 سے 7 منتھ ہو چکے تھے, میں آلموسٹ ہمت ہار چکا تھا, لیکن میں یہ سوچتا تھا کہ خداوند جس طرح تم نے جاب دلائی ہے ایسا ہو نہیں سکتا کہ میں یہاں سے ہمت ہار کر چلا جاؤں. ہوا یہ کہ 7 منتھس کے بعد ایک مینیجر تھا جو کہ مجھے سمجھاتا تھا اور میری سمجھ میں نہیں آتی تھی. خدا نے مینیجر چینج کیا, نیا مینیجر آیا. نیا مینیجر جو آیا, جس طرح اس نے مجھے سمجھایا اور آج تک سمجھا رہا ہے, خدا کا شکر ہو, خداوند کے نام کی تعریف ہو, میری باتیں ساری دماغ میں بیٹھنے لگی اور میں نے سب چیزوں کو پک کرنا شروع کر دیا. ایک دفعہ کیا ہوا کہ ہماری کچھ شپمنٹس موو ہوتی ہیں واشنگٹن, تو میرے پاس 3 ملین کی 4 شپمنٹس آئیں اور میں اس وقت سیکھ رہا تھا نیا. میں بہت گھبرایا. میں نے کہا یار اٹ واز اے ویری ایکسپینسو شپمنٹ اور 3 ملین کی پر شپمنٹ تھی, 4 شپمنٹس تھی ٹوٹل. آپ کو معلوم ہے خدا کے روح نے میرے ذہن میں کیا ورڈ ڈالا؟ انشورنس. آؤٹ آف دا بلو اچانک میرے ذہن میں یہ ورڈ انشورنس کا آیا اور میں نے فوراً جو ہے نا اوبیڈینس میں کانٹیکٹ کیا انشورنس ڈپارٹمنٹ کو. اور انشورنس ڈپارٹمنٹ کا ایک شخص آیا میرے پاس, کیونکہ گراؤنڈ فلور پہ ہمارا آفس ہے, 2nd فلور پہ ان کا آفس ہے. وہ آیا اور مجھے کہتا ہے کہ یہ آپ کے ذہن میں کیسے آئی یہ بات انشورنس کی؟ تو میں نے کہا اس کو چھوڑو, انشورنس کا کچھ سوچتے ہیں, کیونکہ وی وانٹ ٹو سیکیور آور شپمنٹ اینڈ آلسو ٹو سیکیور دیم ایز ویل جو ہمارے ساتھ شپمنٹ موو کر رہے ہیں. تو اس نے کہا یہ تو بہت زبردست پلان ہے, اور اس نے مجھے فوراً انشورنس کے پیپرز دیے, میں نے آگے فارورڈ کیے. گیس واٹ, ناٹ اونلی وہ شپمنٹ انشورڈ ہوئی اس ورڈ آف نالج اور وزڈم کے تھرو, بلکہ خدا نے مجھے اس انشورنس کا, مجھے یہ پتہ بھی نہیں تھا, اس انشورنس کو جو میں نے سیل کی ان ایکسپیکٹڈلی, اس کا کمیشن بھی خدا نے میری سیلری میں ڈلوایا. Amen, hallelujah. Praise the Lord. عزیزوں خدا سے لپٹے اور چپکے رہیں, کیونکہ ایک بات جو میں آپ کو بولنا چاہوں گا وہ یہی ہے کہ یو پیپل آر ویری مچ بلیسڈ. Thank you, Jesus. جس ملک میں آپ لوگ رہ رہے ہیں اور جس طرح آپ چیزوں کو برداشت کر رہے ہیں, یورپ کی زندگی ایسی نہیں ہے. یورپ کی زندگی میں ہم بہت سکون اور بہت کمفرٹ کی لائف گزار رہے ہیں. وہاں پہ یسوع مسیح کی کسی کو نہیں پڑی, انٹل اینڈ انلیس اپنے سک بیڈ پہ ہے, انٹل اینڈ انلیس کسی ڈیزیز میں چرچز کو بھی وہ سارا پبس وغیرہ میں ایون چرچز میں فیشن شوز ہوتے ہیں. ایون بگ جو بڑے کیتھولک چرچز ہیں ان میں فیشن شوز ہوتے ہیں, ان میں ٹی پارٹیز چلتی ہیں اور یہ سب کچھ ایتھیزم کی طرف جا رہے ہیں. سو عزیزوں آپ لوگ بلیسڈ ہیں, اور اس ملک میں آپ رہ رہے ہیں جس میں رہنا آسان نہیں, خدا کا فضل, خدا کی محبت اور پاک روح کی رفاقت ہم سب کے ساتھ ہمیشہ اسی طرح برقرار رہے اور ہمیشہ اس سے لپٹے رہیں. تبھی ہم جو ہے وہ اس ہولی اسپرٹ کی انڈویلنگ کو ایوری سنگل ڈے جو ہے وہ فیل کریں گے, محسوس کریں گے اور فروٹفل ہوں گے. خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلے برکت بخشے. Praise the Lord. Hallelujah.